अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अब आज हम अम, अपने रिसेंट टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे, फंक्शंस एंड प्रोसीजर ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान। अ, तो हमने पढ़ा था यहाँ तक कि ये बात नोट कर लें कि जिस सूबे की आबादी अगर ज़्यादा है तो उसकी सीट्स भी ज़्यादा होंगी, और जिस सूबे की जो आबादी कम है तो उसकी सीट्स भी जो है वो कम होंगी। उन सीट्स में कुछ जनरल जो सीट्स होती हैं, जिस पर जो वोटिंग होती है, और वो जो कुछ रिज़र्व्ड वुमन सीट्स जो है वो होती हैं, उस पर वोटिंग नहीं होती। या माइनॉरिटीज़ की जो सीट्स रिज़र्व्ड होती हैं उस पर भी वोटिंग नहीं होती। वोटिंग, सवाल ये है कि वोटिंग फिर किस चीज़ पे होती है? तो वोटिंग जो है वो जनरल सीट्स पे होती हैं। तो जितनी ज़्यादा जनरल नशिस्तें होंगी, उसको उतनी ज़्यादा जो है वो जितनी जो जो भी पार्टी जितनी ज़्यादा जो जनरल नशिस्तें लेगी लेगी विन करेगी बाय वोट जो है, तो उतनी ही उसको ज़्यादा रिज़र्व्ड सीटें मिलेंगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर वो 3 जो है वो ज़्यादा सीट लेती हैं, तो 1 रिज़र्व सीट उसको मिल जाएगी। अब सवाल ये है कि वोट कौन डालेगा, जिसकी बुनियाद पर ये एमपी अब मुंतखब होते हैं होंगे। तो आपको पता होगा कि पाकिस्तान में वोटर की जो एज है वो 18 साल होती है, और और 18 साल के बाद उसका जो वोट है वो अ, वोटर लिस्ट में उसका नाम आएगा, उस वोटर का जो 18 साल का होगा। वोटर लिस्ट में नाम आएगा उसका, मगर उसके लिए उसके पास जो है वो सीएनएसई होना लाज़मी है। और अगर वोट डालेगा वो, तो वो अनसाउंड माइंड नहीं हो, मतलब वो पागल नहीं हो। तो हर वो एक शख्स जो बाअक़ल हो वो वोट डाल सकता है। हर एक शख्स वोट नहीं डाल सकता, बात समझने की है। या वो शख्स जो कोर्ट ऑफ ज्यूरी ने उसको पागल डिक्लेयर किया हो, तो वो भी वोट नहीं डाल सकता। मतलब कि वो जो है वो अपना होश-हवास रखता हो और बाअक़ल हो, अक़ल हो, तो वो बाशऊर हो, तो वो शख्स जो है वो वोट डाल सकता है। अब सवाल ये है कि जो प्रोविंशियल असेंबली है, अ, उसके जो डिप्टी स्पीकर स्पीकर को कौन मुंतखब करता है? जब भी प्रोविंशियल असेंबली बनती है, तो सबसे पहले अपने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए वोट डालते हैं। और वोट ये कौन डालते हैं? ये अपने ही जो असेंबली के मेंबर्स हैं वही वही वोटिंग करते हैं आपस में। तो ये भी सवाल है कि प्रोविंशियल असेंबली का फंक्शन क्या है? जिस जिसके अ, जैसे कि सबसे पहले जो है वो जनरल इलेक्शंस के बाद असेंबली में मेंबर्स आते हैं, तो सबसे पहले डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के लिए वोटिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 108 के तहत। फिर उसका जो सेकंड फंक्शन है वो इलेक्शन ऑफ सीएम है। मतलब सारी जो पार्टीज़ आती हैं ना, जो मेजॉरिटी पार्टी भी आती है, अपोजिशन भी होती है, गवर्नमेंट के मेंबर्स भी होते हैं। उसमें सारे जो मेंबर्स हैं ना, वो सारे मिल के जो है वो अपने सीएम को जो है सीएम के लिए वोटिंग करते हैं, इलेक्शन करते हैं। सारे वज़रा अपने वज़ीर आला के लिए जो है वो वोटिंग करते हैं। उसका इलेक्शन जो है वो करते हैं। हर सूबाई असेंबली खुद करती है, ये बात याद रखें। खुद सीएम अपना और खुद जो है वो हेड अपना वो सिलेक्ट करते हैं, सॉरी इलेक्ट करते हैं अपने वोट के ज़रिए। हेड ऑफ़ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट का हेड जो है वो मुंतखब करते हैं अपने वोट के ज़रिए। प्रोविंशियल असेंबली में ही उसकी वोटिंग होती है। उस काम इस काम जो है वो ये वही जो वोटिंग का जो सिलसिला है, उसमें जब उन लोगों ने मेंबर्स ने अपने लिए जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को भी इलेक्ट कर दिया वोटिंग के ज़रिए, और अपने हेड ऑफ़ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी, सीएम को भी उन लोगों ने इलेक्ट कर दिया बाय वोटिंग के ज़रिए। तो
وہ صرف جو اس کا جو کام ہے سی ایم کا، تو یہ کیا کام ہے سی ایم کا؟ تو سی ایم کا جو کام ہے وہ صرف انتظام سنبھالنا، انتظام چلانا ہے، قانون کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ قانون جو ہے وہ ادرز ممبرز بنائیں گے پروونشل اسمبلی میں بیٹھ کے، حالانکہ یہ اسمبلی کا حصہ ہے مگر یہ قانون نہیں بنا سکتا۔ جو پروونشل اسمبلی ہے اس کو دو حصوں میں جو ہے وہ تقسیم کیا گیا ہے، ایک وہ ممبرز جو انتظام چلائیں گے اور ایک وہ جو قانون بنائیں گے۔ جو تھرڈ نمبر پہ ہے جو اس اسمبلی کا جو فنکشن ہے وہ ہے لیجسلیشن، مطلب کہ قانون سازی کرنا، اور سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ قانون بنائیں گے اس پہ سی ایم جو ہے وہ سگنیچر کرے گا، جو قانون بنائیں گے اس پہ سی ایم جو ہے وہ سگنیچر نہیں کرے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر قانون یہ بنائیں گے صوبائی اسمبلی میں تو سی ایم جو ہے وہ سگنیچر نہیں کریں گے، اور یہ ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہے۔ بھائی یہ ہیڈ آف گورنمنٹ ہے مگر یہ اس جو اسمبلی ہے اس کا ہیڈ نہیں ہے، مطلب گورنمنٹ کا ہیڈ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جو صوبے میں گورنمنٹ چل رہی ہے اس کو یہ سنبھال رہا ہے، کیونکہ اسمبلی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے نا۔ دیکھو ایک لا بنا رہے ہیں، ایک جو ہے وہ گورنمنٹ چلا رہے ہیں، تو یہ تو گورنمنٹ چلا رہا ہے نا، تو لا ایک بنا رہے ہیں، تو یہ اس پہ جو بھی لا بنائیں گے تو یہ سائن نہیں کرے گا، سوائے جو ہے وہ منی بل اور جو ایکسپینڈیچرز وغیرہ ہوتے ہیں منی بل کے لیے اسی پہ سگنیچر کرے گا، اور اسی پہ وہ آسنٹ بھی اس کی ضروری ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر کس کے سگنیچر ہوں گے اس لا کے اوپر، اس بل کے اوپر، جس کو جو ہے وہ بائی ووٹنگ جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کے ممبرز جو ووٹ کے ذریعے بل بنائیں گے۔ تو اس پہ جواب یہ ہے کہ اس پہ گورنر کے سگنیچر ہوں گے، مگر یاد رہے کہ جب کوئی بل بجٹ کے حوالے سے ہوگا یا کوئی ایڈمنسٹریشن کا کوئی کام ہوگا تو پھر اس پر سی ایم کے اپنے سگنیچر ہوں گے۔ ابھی آپ بات کو تھوڑا دھیان سے سمجھیں، جو صوبے میں گورنمنٹ چلتی ہے، جس پہ منسٹری چلتی ہے، منسٹر کا جو دیکھیں کہ کوئی صوبائی لا منسٹر ہو گیا، پروونشل لا منسٹر ہو گیا، کوئی پروونشل ہیلتھ منسٹر ہو گیا، کوئی پروونشل جو ہے وہ ایجوکیشن منسٹر ہو گیا، کوئی پروونشل فارسٹ منسٹر ہو گیا، کوئی پروونشل جو ہے وہ ایجوکیشن منسٹر ہو گیا، پبلک ہیلتھ منسٹر ہو گیا، تو وہ سب کے اوپر جو منسٹریز ہیں اس کے اوپر وزیر اعلیٰ بیٹھتا ہے، چیف منسٹر بیٹھتا ہے۔ تو وہ سارے جو وزراء ہیں وہ اپنے اپنے پرٹیکولر محکموں کے سربراہ ہیں، اور ان کا سربراہ یہ سی ایم ہے، تو یہ سائن کرے گا۔ اگر کوئی بھی ایڈمنسٹریشن کام ہوگا، بل ہوگا ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے، تو پھر سی ایم سائن کرے گا۔ اگر منی بل ہوگا، مطلب کوئی بجٹ کے حوالے سے یا کوئی پیسوں کے لین دین کے حوالے سے، تو پھر وہ سی ایم کرے گا سگنیچر۔ یہ صوبائی اسمبلی جو ہے اس کے دو فنکشنز ہیں، دو فنکشنز جو ہے وہ یوٹیلائز کرتی ہے، رن کرتی ہے، ایک ایڈمنسٹریٹو اور سیکنڈ جو ہے وہ قانون سازی کرنا، مطلب لیجسلیشن کرنا، قانون سازی کرنا۔ اب سوال یہ ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹو فنکشن ہے وہ کون پرفارم کرتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ صوبائی وزیر، اور اب صوبائی وزیر جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو فنکشن سنبھالتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ صوبائی وزیر کہاں سے بنتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ صوبائی وزیر اسمبلی سے ہی بنتے ہیں، اسمبلی کے ہی ممبر ہوتے ہیں۔ غور سے سمجھیے گا، اب جو بات ہے، صوبائی وزیر جو ہے وہ ان کے اوپر سپرویژن کرتا ہے، صوبائی وزیر اعلیٰ سی ایم، ان کے اوپر جو وزراء کے اوپر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے، ان کے اوپر سپرویژن کرے گا، اور وہ وزیر اعلیٰ مطلب سی ایم ہی ہوگا۔ پھر اس کو پروونشل جو ہے کیبنٹ کہا جائے گا، سارے جو وزراء ہیں اپنے اپنے محکموں کے وزراء ہیں، ان کے اوپر جو سی ایم ہے صوبے کا،
وہ ساری جو پروونشل کیبنٹ، اس کو پروونشل کیبنٹ بھی کہا جائے گا، پروونشل کیبنٹ کے طور پہ ہی وہ اپنے فنکشنز پرفارم کرے گی۔ تو اس کو پروونشل گورنمنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ جو ہے اس کا کام ہے وزیروں کے ساتھ مل کر حکومت چلانا، قانون سازی کرنا، محکموں کے ہیڈ جو ہے وہ محکموں کے ہیڈ جو ہیں وہ ان محکموں کے ہیڈ کو بنانا، مطلب ان کو چلانا، ان محکموں کو چلانا، اور وزراء جو ہے، اگر کوئی ہیلتھ منسٹر ہے وہ کام ٹھیک سے نہیں کر رہا تو اس کو چینج کر کے کوئی دوسرا بھی منسٹر کر سکتا ہے۔ اگر وہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس کی، یا کوئی اور ایشو ہے، وہ اپنے جو فرائض ہیں وہ صحیح طرح سے انجام نہیں دے سکتا، تو اس کو چینج بھی وزیر اعلیٰ کر سکتا ہے۔ جو وزراء ہیں جو کیبنٹ کا حصہ ہیں، اور ان کے جو سربراہ ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں۔ اصل میں یہ سب سے جو بڑا اور جو سارا انتظام سنبھالنے والا ہی ہوتا ہے وزیر اعلیٰ، سی ایم۔ پروونشل اسمبلی کا حصہ ہوتا ہے وہ سی ایم، اور اگر جو پروونشل اسمبلی کا جو اپنا خود کا جو کام ہوتا ہے وہ لیجسلیشن کرنا ہوتا ہے، وہ اس کا مین اپنا فنکشن ہوتا ہے اسمبلی کا، مطلب کہ قانون بنانا صوبے کے لیے۔ اب یہاں پہ سوال آتا ہے کہ بجٹ پاس کس طرح سے ہوگا اور کون کرے گا؟ تو جواب ہے کہ وہ بجٹ جو صوبہ اسمبلی کے پاس آتا ہے پاس ہونے کے لیے، مگر اس پہ پروونشل گورنمنٹ کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ قانون سازی کی جائے گی، کیونکہ جو صوبائی وزیر ہوتا ہے، اور جو وزیر اعلیٰ، وہ اپنے محکموں کو ان کے خرچوں کی ضرورتوں کے مطابق جو ہے وہ پیسے لے کر دیتا ہے، تاکہ محکمے بہترین طریقے سے کام کر سکیں، اور آرٹیکل 115 کے تحت جو ہے وہ یہ قانون ہے۔ آرٹیکل 115 بھی یہی کہتا ہے، پروونشل گورنمنٹ کنسنٹ آف دا فائنینشیل میجرز، جو بھی پیسوں کے لین دین کے حوالے سے، لون کے حساب سے، محکموں کے خرچوں کے حساب سے جو بھی بل آئے گا، تو آرٹیکل 115 کہتا ہے کہ جو فائنینشیل میٹر ہوگا اس پہ جو سی ایم کی کنسنٹ ہونا ضروری ہے، لازمی ہے۔ یاد رہے کہ جو بھی پروونشل اسمبلیز میں قانون پاس ہوتا ہے وہ پہلے بل کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اب اسمبلی ہر دن تو سیشن میں نہیں ہوتی، اور اگر اسمبلی سیشن میں نہ ہو یا کوئی ایمرجنسی آ گئی، جیسے کہ کرونا وائرس آ گیا تھا، یا جو ہے وہ کوئی ایسی ایمرجنسی آ گئی ہو، تو اس حالات میں وہ بل ختم نہیں ہوگا، بلکہ جو آرٹیکل 117 کے مطابق وہ بل ناٹ ان پروگیشن، وہ ختم نہیں ہوگا، بل وہ پڑا ہوگا۔ جب اسمبلی پھر سیشن میں آئے گی تو پھر اس پہ قانون سازی ہوگی۔ مطلب کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے جو وہ بل ختم نہیں ہوتا، یاد رکھیے اگر اسمبلی ٹوٹ جائے تو وہ بل ختم ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا، ورنہ وہ اگر بل پڑا ہے تو پڑا رہے گا، مگر وہ بل ختم نہیں ہوگا۔ تو ابھی یہ ویڈیو 15 منٹ کی ہونے والی ہے، تو اس کو ہم مزید جو ہے وہ ایکسپلین کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔